بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں بعض لوگوں کو والدین جب ڈانٹتے ہیں تو وہ ایک فرما بردار اولاد کی طرح سن رہے ہوتے ہیں اور ندامت محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے یہ ڈانٹ کیوں پڑی، اس میں میری اپنی غلطی ہے اور میں آئندہ پوری کوشش کروں گی کہ مجھے یہ ڈانٹ دوبارہ نہ پڑے۔ اور بعض دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسی قسم کی ڈانٹ پہ، کوئی بہت زیادہ ڈانٹ نہیں ہوتی، وہ بدتمیزی کر جاتے ہیں۔ اور یوں بھی ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کے عوض جو ہے بچے خدا نخواستہ خودکشی کرتے ہوئے، خودکشی کی اٹیمپٹ کرتے ہوئے، خودکشی کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا والدین کے خلاف پھٹ پڑتے ہیں یا اپنی ذات کے خلاف اتنا بڑا ایکشن جو ہے، اور ذات کے خلاف بھی اتنا بڑا ایکشن اسی وجہ سے لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ درست رویہ اختیار نہیں کیا گیا۔ اب ایسا فرق کیوں ہے کہ ایک طرح کی اولاد جو ہے وہ شرمندگی محسوس کر رہی ہے اور والدین کا احترام کرتے ہوئے خاموشی سے سن رہے ہیں، دوسرے بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں یا کوئی اور بہت ہی ڈراسٹک سٹیپ پہ اتر آتے ہیں۔ اصل میں دونوں افراد جو ہیں، دونوں کیٹیگریز جو ہیں لوگوں کی، نوجوانوں کی، ان کے سوچنے کا انداز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ مختلف طرح کے اور الگ الگ طرح کے خیالات اپنے ذہن کے اندر ان کے سرکولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک والدین کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوتا ہے اور ظالم ٹھہرا رہا ہوتا ہے اور پھر بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، یا پھر وہ اپنے خلاف خودکشی کی اٹیمپٹ جو ہے، دوسرا سمجھتا ہے کہ میں غلط ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ وہ خیالات ڈیفرنٹ ہے نا، اس وجہ سے ان کا ڈیفرنٹ رد عمل جو ہے وہ جس طریقے سے رد عمل دے رہے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہے، اس وجہ سے کہ ان کے ذہن کے اندر جو خیالات پھر رہے ہیں وہ خیالات ہی ڈیفرنٹ ہیں۔ ان کا رد عمل ڈیفرنٹ ہونا فطری اور نیچرل اور ان اوائڈیبل بات ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے، اور وہ ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو انسٹرکٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنے ذہن کو ہدایات دے سکتے ہیں، ہم اپنے ذہن کے اوپر ایک حد تک کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کنٹرول کیسے حاصل ہوگا؟ خیالات جو ہم فیڈ کرتے ہیں اپنے ذہن کو، ان خیالات کے ذریعے سے۔ ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے ہوتی ہے۔ حالات جو ہوتے ہیں، حالات کے رد عمل کے طور پہ، حالات کے جواب میں، ایک طرح کے حالات کے جواب میں مختلف طرح کے رد عمل جو ہے وہ آ سکتے ہیں، اور آنے والے رد عمل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ اور بالکل مخالف بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ جن خیالات سے ایک انسان اپنے ذہن کو کر رہا ہے، سیریاب کر رہا ہے، اریگیٹ کر رہا ہے، وہ خیالات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اور ان خیالات کے ذریعے سے ہم اپنے ذہن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ذہن کو پازیٹیو خیالات دیں گے تو ہمارا ذہن جو ہے وہ ڈیفرنٹلی اور رد عمل دے گا، اور اس کا رد عمل بھی پازیٹیو ہونا ہے۔ اس کا رد عمل ایسا ہونا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو، ہمارے پیاروں کو، ہمارے قریبی لوگوں کو فائدہ ہو، اور دیگر افراد جو ہمارے ساتھ کسی طرح سے منسلک ہیں ان کا بھی فائدہ ہو۔ اور اگر ہم اپنے ذہن کو
غلط خیالات جو ہیں، اگر ہم اس غلط خیالات سے اگر ہم اپنے آپ کو سیریاب کر رہے ہیں تو اس کا لازم نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ ایک ایسا رد عمل ہماری طرف سے آئے گا جو رد عمل ہماری ذات کے لیے نقصان دہ اور ڈینجرس ہے، ہمارے پیاروں کے لیے نقصان دہ اور ڈینجرس ہے، اور ہمارے جن جن لوگوں کا تعلق ہمارے ساتھ، جن جن لوگوں کا انٹریکشن جو ہے ہمارے ساتھ بنتا ہے، یا جو جو لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہیں، ان تمام تر افراد کے لیے ایک خطرناک اور ڈینجرس قسم کا جو کہہ لیں کہ اثرات جو ہیں ان تمام تر لوگوں پہ مرتب ہونے ہیں۔ لہٰذا ایک رد عمل جو ہوتا ہے وہ بھی گویا کہ ایک طرح کی آپ کی میڈیسن ہوتی ہے، اور یہ میڈیسن در حقیقت ہمارے ذہن کے اندر بنتی ہے۔ اب ایک انسان کو اگر کچھ بیماری کی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوئی ہیں، اور ایک طبیب نے یا کسی کسی عطائی نے اسے کوئی کہہ لیں کہ کوئی دوائی دے دی، اب وہ دوائی جو ہے وہ کیا رد عمل کرے گی؟ وہ دوائی مثبت رد عمل کر سکتی ہے، لیکن وہ دوائی منفی رد عمل جو ہے وہ بھی دے سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا کہ ہم دوائی جو لے رہے ہیں وہ کسی اناڑی سے اور کسی عطائی سے اور کسی کوئک سے نہ لیں۔ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، کہتے ہیں کہ لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ، تو وہ لٹل نالج والا اور جو نیم حکیم ہے اس سے اپنی بیماری کا پریسکرپشن لینے کی بجائے کسی لرنڈ انسان سے اور کسی کہہ لیں کہ اچھا نالج اس سبجیکٹ کے اوپر، اس شعبے کے اندر، اس ڈسپلن کے اندر اچھا نالج رکھنے والا فرد جو ہے اس سے پریسکرپشن لیں گے تو اس بات کا زیادہ اور کبھی امکان ہے کہ جی ہمیں بینیفٹ ہوگا۔ ہمیں اپنے ذہن کو ایک خاص انداز کے اندر، ایک محتاط انداز کے اندر جو ہے وہ مینیج اور ٹیکل کرنا ہے، اور اپنے ذہن کی جو غلط ہینڈلنگ ہے، اپنے ذہن کو غلط انسٹرکشنز دینا جو ہے، یہ غلط انسٹرکشنز جو ہوتی ہیں اپنے ذہن کو دی گئیں، یہ بہت ہی فیٹل اور ڈینجرس ثابت ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم اچھی کہہ لیں کہ انسٹرکشنز، اچھی ہدایات جو ہیں وہ اپنے ذہن کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو پہلے سے آپ کہہ لیں ایک راستے کا تعین کر کے، ایک راستہ متعین کر کے کہ ہمیں پازیٹیو رہنا ہے، ہمیں اصلاح کی طرف جو ہے، ذات کی اصلاح کی طرف ہم نے بات کرنی ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میں اپنی اصلاح کیسے کر سکوں۔ ہر ایک موقع کو میں نے اپنے اندر لائی جانے والی اصلاح کے اوپر اور ریفارمز کے اوپر اور کہہ لیں کہ امپرومنٹس کے اوپر میں نے فوکس کرنا ہے اور فوکسڈ رہنا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، بات پیچیدہ نہیں ہے ان افراد کے لیے کہ جو اصلاح پذیر ہوں، جو لوگ اصلاح پسند ہوں، جو لوگ اصلاح کی طرف انکلائنڈ ہوں، رجحان رکھتے ہوں، ان کے لیے بات مشکل نہیں ہے، بات پیچیدہ بھی نہیں ہے، بات سمپل ہے۔ اور بات سمپل یہی ہے کہ پریشانی جو ہے وہ حالات سے زیادہ خیالات سے ہوتی ہے۔ آپ کے خیالات کیسے ہیں؟ بعض لوگ جو ہیں وہ کم وسائل کے اندر بھی قدرے خوش رہتے ہیں، اور بعض دوسرے لوگ جو ہیں بہت سارے وسائل کی موجودگی کے اندر بھی توڑ پھوڑ کا شکار جو ہے وہ نیگیٹو سوچ سے ڈومینیٹڈ رہتے ہیں، اور ایک طرح کی تخریبی کارروائی اور تخریبی عمل جو ہے ان کے ذہن کے اندر، ان کی سوچ کے اندر، ان کے رویوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے ہم اپنے ذہن کو کس انداز کے اندر لے کر چلتے ہیں، ہم اپنے ذہن کو کس طرح کی انسٹرکشنز دیتے ہیں، ہم اپنے ذہن کو کس طرح کے خیالات سے فیڈ کرتے ہیں، سیریاب کرتے ہیں، اسی اعتبار سے ہمارا ذہن جو ہے وہ ہمیں کہہ لیں کہ وہ کرے گا، ہمیں رد عمل دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے، یہ جو ایک انسان کی جذبات کی ذہانت جو ہے، یہ جذبات
کو جاننا، اویئر ہونا کہ بھئی میرے اندر یہ جذبات ہیں، ان کو کنٹرول کرنا، اور کنٹرول کرنا ایسے انکنٹرولیبل قسم کی کہہ لیں کہ سچویشن ہرگز پیدا نہ ہونے دینا۔ اور یہ انکنٹرولیبل سچویشن جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جی والدین جب ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ بعض اوقات ریولٹ کر جاتا ہے، بعض اوقات بغاوت پہ اتر آتا ہے اور بہت اپنے والدین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کی جو صورت حال ہے، ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، اور ہمیں اپنے جذبات کے اظہار کا آپ کہہ لیں کہ بہت اچھا ذریعہ جو ہے، بہت اچھا طریقہ جو ہے وہ ہم نے اسے اڈاپٹ کرنا ہے۔ ایک ایسا طریقہ کہ جو پازیٹیو ان نیچر ہو، جو کہہ لیں کہ اپنے جس کا ایک بہت مثبت انداز ہو، اور تاکہ ہم اپنی بات کہہ سکیں لیکن ہم دوسروں کے جذبات کا، خیالات کا احترام کرتے ہوئے بات کہیں، اور ہم پھر ایک ایسا طرز عمل جو ہے، ایک ایسا رویہ اختیار کریں کہ جو رویہ اور جو طرز عمل جو ہے وہ ہماری ذات کے لیے اور دیگر تمام تر افراد کے لیے بہت بہتر اور بہت مفید، نہ کہ تخریب اور ڈسٹرکشن پہ مبنی ہو۔